السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کتاب اللہ اکبر سے ہے، جس کے رائٹر ہیں مولانا وحید الدین خان. کہانی کا نام ہے چھت گر پڑی. 1968 کا واقعہ ہے. میں اعظم گڑھ کی ایک دکان میں داخل ہوا. وہاں میرے ایک جانے پہچانے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو سلام کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ سلام کیا مگر میں نے دیکھا کہ اب بھی وہ خاموش ہیں. وہ میری طرف دیکھ رہے تھے مگر کچھ بول نہیں رہے تھے. کیا یہ کوئی دوسرے صاحب ہیں؟ میں نے سوچا، مگر میری آنکھیں اس شبہ کی تردید کر رہی تھیں. جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ یقینی طور پر وہی شخص تھا جس کو میں 15 سال سے جانتا ہوں. بظاہر یہ بھی ناممکن تھا کہ مجھ کو بھول گئے ہوں. دکان کے مالک کو جلد ہی میری حیرانگی کا احساس ہو گیا. اس نے بتایا کہ اصل قصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک سخت حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں. وہ اپنا نیا مکان بنا رہے تھے. دیواریں کھڑی ہو گئیں تو حسب قاعدہ ان کے اوپر سانچہ بنا کر چھت ڈلوائی، مگر ایک ماہ بعد جب سانچہ کھولا گیا تو ساری چھت دھڑام سے گر پڑی. اس حادثے کا ان کے دماغ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ نیم پاگل ہو گئے. اب وہ نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ بولتے ہیں. بس بت کی طرح ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، جیسا کہ اس وقت آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. مزید تحقیق کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کچھ لوگوں نے یہ کاروبار کیا ہے کہ سیمنٹ کے رنگ کی مٹی پنڈول کو باریک پیس کر بوریوں میں بھر دیتے ہیں. یہ مٹی دیکھنے میں بالکل سیمنٹ جیسی ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس کو سیمنٹ سمجھ کر خرید لیتے ہیں. مذکورہ بزرگ کو بھی اتفاق سے اسی قسم کی سیمنٹ مل گئی اور اسی سیمنٹ سے انہوں نے اپنی چھت بنوا دی. ظاہر ہے کہ ایسی سیمنٹ سے بنی ہوئی چھت کا وہی انجام ہونا تھا جو ہوا. اسی طرح کوئی دولت کو اپنی چھت بنائے ہوئے ہے، کسی کو اپنے الفاظ پر بھروسہ ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کی مدد اس کے لیے کافی ہے، کوئی بڑوں کا سہارا پکڑے ہوئے ہے، مگر یہ سب جھوٹے سہارے ہیں. قیامت جب ظاہری سانچے کو ہٹائے گی تو اچانک لوگوں کی چھت ان کے اوپر اس طرح گر پڑے گی کہ وہاں کوئی تنکا بھی نہ ہوگا جو آدمی کا سہارا بن سکے. دوسری کہانی کا عنوان ہے کوئی فرق نہیں. ایک آدمی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا. اس کا ایک دوست ادھر سے گزرا. اس نے پکار کر کہا، میرے بھائی تم کیوں نہیں جاتے کہ کچھ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ؟ کس لیے؟ سوئے ہوئے آدمی نے پوچھا. تاکہ تم ان لکڑیوں کو بیچ کر پیسہ حاصل کرو اور اپنے لیے ایک گدھا خریدو اور پھر لکڑی کو گدھے پر لاد کر گھر گھر بیچو. اس طرح ایک وقت آئے گا کہ تم اور نفع کما کر ایک ٹرک خرید لو گے. پھر تم اور ترقی کرو گے اور تمہارے یہاں آرے کی مشین اور بہت سے ٹرک ہو جائیں گے. یہ سب کس لیے؟ سونے والے نے دوبارہ پوچھا. تم لکھپتی بن جاؤ گے اور آرام سے رہو گے. پھر تمہارا کیا خیال ہے ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ ایک واقعہ ہے جو آرام ایک آدمی کوٹھی بنا کر حاصل کرنا چاہتا ہے، وہی آرام ایک آدمی درخت کے سائے میں بھی حاصل کر رہا ہے. دیکھنے والوں کے نزدیک ضرور دونوں میں فرق ہے، مگر خود آرام کرنے والے کے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ درخت کے نیچے سونے والا جس سکون میں ہے وہ کوٹھی والے کو شاید میسر نہیں. ایک تاجر ایک بار مجھے اپنا نیا مکان دکھانے کے لیے لے گئے. کافی بڑا 2 منزلہ مکان تھا. گھر کے ہر چھوٹے بڑے کمرے کے لیے الگ الگ کمرے اور اس کے ساتھ تمام ضروری سہولتیں مہیا تھیں. سارے گھر میں قیمتی قالین بچھے ہوئے، تمام دروازے اور کھڑکیاں خوبصورت پردوں سے ڈھکی ہوئی، ہر کمرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر. ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پورا گھر جدید سامانوں کی ایک نمائش گاہ ہے. مگر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ایک خوبصورت قید خانے میں بند کر دیا گیا ہوں. یہ مکان ایک کھلی جگہ پر تھا مگر وہ قدرت کی ہر چیز سے خالی اور قسم قسم کی مصنوعی چیزوں سے بھرا ہوا تھا. ہر طرف بجلی کی روشنی کا اعلیٰ انتظام تھا، مگر سورج کی روشنی کو اجازت نہ تھی کہ وہ بند مکان میں داخل ہو.
ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، مگر قدرتی ہوا کا کہیں گزر نہ تھا۔ انسانی آرٹ کے نمونے دیوار پر تھے، مگر قدرت کے آرٹ کو دیکھنے کے لیے وہاں کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہ تھی۔ کمرے میں میوزک کا انتظام تھا، مگر باہر کے درخت پر چہچہانے والی چڑیوں کی آواز سننے کے تمام راستے بند تھے۔ جدید تمدن نے انسان کو قدرت سے کتنا دور کر دیا ہے۔ کیسی لگیں آپ کو آج کی کہانیاں؟ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر کچھ اچھا سا آپ کو سنانے کے لیے لے کے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔